قابض بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کو ضلع کپواڑہ کے علاقے امروہی اور دوسرے کو ضلع راجوری میں محاصرے اور تلاشی کی روایتی اور وحشیانہ کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ آخری اطلاعات کی آمد تک دونوں علاقوں میں فوجی آپریشن جاری تھے۔ دریں اثنا قابض حکام نے بڑگام میں 4 نوجوانوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے انہیں جموں کی کوٹ بھلوال جیل اور سری نگر کی سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ ایک اور واقعے میں اتر پردیش کی پولیس نے مقبوضہ علاقے کے ضلع اسلام آباد سے ایک کشمیری نوجوان فردوس احمد کو ایک مجاہد تنظیم کا کارکن ہونے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ فردوس احمد کو بعد ازاں لکھنؤ منتقل کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ 4 برسوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں شدت لائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی انڈیا شاخ نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے سول سوسائٹی کے ارکان، صحافیوں، وکلاء، خاص طور پر انسانی حقوق کے محافظوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جموں کشمیر میں شخصی آزادیوں کو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ دبا دیا گیا ہے۔ پی چدمبرم نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ علاقے میں نام نہاد امن کے مودی حکومت کے دعووں کا مذاق اڑاتے ہوئے سابق امریکی صدر جان کینیڈی کے الفاظ میں اسے قبر کے امن اور غلام کی خاموشی سے تعبیر کیا ہے۔ کانگریس کے رہنما نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں اتنا ہی امن قائم ہے تو محبوبہ مفتی جیسے کشمیری سیاستدانوں کو گھر میں نظر بند اور ان کے دفاتر کو سیل کیوں کیا گیا ہے؟ بھارت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ یا CPIM کی سینٹرل کمیٹی نے نئی دلی میں جاری ایک اجلاس کے دوران ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق اور سیاسی صورتحال کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ پارٹی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کی براہ راست بھارتی حکمرانی کے دوران جموں کشمیر کی شناخت کو چھیننے کے لیے ڈومیسائل قوانین اور اراضی قوانین میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سوچی سمجھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ کالے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا۔ CPIM نے مودی سرکار کے امن و ترقی کے غبارے سے بھی ہوا نکالتے ہوئے کہا ہے کہ 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ کشمیریوں کی سالمیت اور شناخت پر بھارت کے وحشیانہ حملے کی 4تھی برسی کے موقع پر دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ شرکاء نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے حق کی خود ارادیت کے حصول کے لیے آواز بلند کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ تقریبات جنوبی افریقہ، افغانستان، نیوزی لینڈ، سویڈن، امریکہ، چین، نیپال، آسٹریا، بیلجیم، کرگزستان، مالدیپ، میانمار، قزاقستان، کوریا، متحدہ عرب امارات، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جاپان، گھانا اور دنیا کے دیگر ملکوں کے دارالحکومتوں میں پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں منعقد کی گئیں۔ بھارت کی شورش زدہ ریاست منی پور میں نسلی فسادات کے تازہ واقعات میں مزید 6 افراد ہلاک اور 16 دیگر زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حملوں کی تازہ لہر جمعرات کو ان خودکار ہتھیاروں اور مارٹروں سے شروع ہوئی ہے جو ضلع بشنو پور کے علاقے نارنیسنا میں انڈیا ریزرو بٹالین ہیڈ کوارٹر کے ذخیرے سے لوٹے گئے تھے۔